لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم. آج ماہ ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ ہے، جو کہ روز عرفہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سفیر حسینی جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سفیر حسینی جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. روز عرفہ انتہائی اہم دن ہے اور دعاؤں اور مناجات کا دن ہے. علماء نے اس کے بہت زیادہ ثواب لکھے ہیں آج کے دن کے اعمال کے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بے انتہا فضیلت ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شب قدر میسر نہ ہوئی، ماہ مبارک رمضان کی 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب میسر نہ ہوئی، تو اس کے بعد پورے سال اتنا اہم دن اگر کوئی ہے تو وہ ہے روز عرفہ. یعنی شب قدر کے اتنا تو نہیں ہے، لیکن شب قدر اگر کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روز عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو اور وہاں جو اعمال ہیں وہ کرے. تو گویا شب قدر نہیں ملی ہے تو وہاں اگر وہ انجام دے گا اعمال تو پروردگار اس کی دعاؤں کو، اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا. لیکن جو افراد وہاں حاضر نہیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ اعمال بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا عمل اور فضیلت یہ ہے آج کے دن کی، سب سے پہلی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے دن ایک سائل کی آواز سنی. کسی مانگنے والے کو دیکھا کہ جو آج کے دن بھی غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے. جبکہ آج کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ تو آج کے دن بھی لوگوں سے سوال کر رہا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے آج کے دن تو ماؤں کے شکم میں موجود جو بچے ان پہ بھی رحم کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور امید یہ ہے کہ وہ سعید اور خوشبخت ہو جائیں گے. اتنی زیادہ آج کے دن کی فضیلت ہے. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ غسل کرنا ہے زوال سے پہلے. انسان کو چاہیے غسل کرے، مستحب اعمال ہیں سب. اس کے بعد زیارت امام حسین وارد ہوئی ہے، اور اس زیارت کا اتنا زیادہ ثواب نقل ہوا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 حج، 1000 عمرہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں 1000 مرتبہ جہاد کے برابر ہے اگر کسی نے زیارت امام حسین پڑھی. اور شب عرفہ بھی پڑھیں گے اور روز عرفہ بھی یہ زیارت پڑھی جائے گی. روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر روزہ انسان کے دعا اور اعمال میں مانے ہے تو ایسی صورت میں روزہ بہتر ہے نہ رکھا جائے، تاکہ اعمال انسان انجام دے سکے. نماز ظہرین کے بعد 2 رکعت نماز کھلے آسمان کے نیچے، یعنی ایسی جگہ پہ پڑھیں کہ آسمان کھلا ہو اور انسان کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو. 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کریں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے. اور اس نماز کا ثواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میدان عرفات میں حاضر نہیں ہے تو اگر وہ یہ نماز پڑھے گا تو اس کو پروردگار وہی ثواب دے گا جو میدان عرفات میں موجود ہے اور حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. اتنا زیادہ اس نماز کی فضیلت ہے. اس کے بعد تسبیحات، بہت سی تسبیح نقل ہوئی ہیں مفاتیح الجنان میں بھی اور دوسری کتابوں میں. ایک تسبیح یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی فی السماء عرشہ. یہ دعا ہے، تسبیح ہے جو مفاتیح الجنان میں بھی ہے. بہت لمبی تفصیل کے ساتھ ہے جس کو ہم صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے. صلوات وارد ہوئی ہیں، اللہم یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل. اس الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ یہ صلوات وارد ہوئی ہے، آخر تک تفصیل کے ساتھ ہے. صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 47 دعا پڑھی جائے گی جو مستحب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. زیارت جامعہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آج کے دن روز عرفہ زیارت جامعہ پڑھنا چاہیے. اور زیارت جامعہ کے بعد علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، صرف دعائے عرفہ پڑھ لی ہے،
چونکہ دعائے عرفہ جو امام حسین نے خود بنفس نفیس پڑھی تھی اور امام حسین کی آنکھوں سے آنسو اور اشک جاری تھے، اور جس میں لمحہ لمحہ جگہ جگہ پر توحید کے جلوے نظر آتے ہیں، جس دعا کا ایک خاص جملہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع۔ یہاں سے دعا عرفہ شروع ہوتی ہے، اور آخر میں بیچ میں جب پہنچتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آہوزاری کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک جملہ خاص جو امام حسین نے کہا ہے وہ بہت اہم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار کی توحید کو کتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور مومنین کے درمیان اس اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے اللہ کو پایا تو سمجھو اس نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا۔ الہی ماذا وجد من فقدک، اے میرے پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ ومن الذی فقد من وجدک، اور میرے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ یعنی جس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، جس نے پروردگار کی مرضی حاصل کر لی، گویا اس نے دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر لی، اور جس نے اللہ کی مرضی حاصل نہیں کی، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کی، گویا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ امام حسین کا وہ خاص جملہ تھا دعائے عرفہ میں۔ تو یہ وہ اعمال تھے کہ جو روز عرفہ مستحب اعمال ہیں، بتائے گئے ہیں، جن کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر کوئی یہ اعمال کرتا ہے تو پروردگار اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔